السلام علیکم۔ آج کا واقعہ اس بدبخت انسان کا ہے جس نے زمین پر ہی جنت بنوانا چاہی۔ زمین پر وہ جگہ جہاں مصنوعی جنت بنوائی گئی، سونے کے گھر، شراب اور دودھ کی نہریں بنوائی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ جنت عیش و آرام کی ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، جہاں اہل جنت ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں نہ روزی روٹی کا کوئی فکر ہوگا اور نہ کوئی بیمار ہوگا۔ یہی نہیں، وہاں تو موت کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ وہاں اللہ کے نیک بندوں کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بھی ہوں گی اور خدمت کے لیے حوریں بھی ہوں گی۔ لیکن اس دنیا میں ایک ایسا جہنمی بھی گزرا ہے جو کفر اور شرک میں پڑا ہوا تھا۔ وہ زمین پر ہی جنت بنا کر اس میں رہنے کی خواب دیکھتا تھا۔ اس نے زمین پر اپنے لیے جنت بنوائی، لیکن اس کا انجام انتہائی بھیانک ہوا۔ چلیے آج اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ رب الخیالی ہے جہاں تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا صحرائی علاقہ ہے جو کہ عرب کے شمالی مشرقی حصے تک پھیلا ہوا ہے، یعنی ریت کا یہ سب سے بڑا سمندر سعودی عربیہ، عمان، متحدہ عرب امارات اور یمن تک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ کہانی بھی اس ریت کے سمندر سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کہانی لگ بھگ 8,500 سال پہلے کی ہے، جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یہ قوم خود کو بڑی طاقتور سمجھتی تھی۔ اس کی قوت کا اندازہ کچھ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ زمین پر موجود وہ انتہائی وزنی پتھر جسے اس کی جگہ سے ہٹانے کے لیے ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو وہ ایسا پتھر قوم عاد کے لوگ ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکنے کی قوت رکھتے تھے۔ اس قوم میں زندگی بھی کئی صدیوں جتنی لمبی ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ 900 سال تک زندہ رہتے تھے، اور زندگیوں کے ساتھ ساتھ ان کا قد بھی کافی لمبا ہوا کرتا تھا۔ ان کے دانت بھی ایسے مضبوط ہوتے تھے جو سینکڑوں سال تک کبھی ٹوٹتے نہیں تھے۔ وہ آنکھیں بھی ایسی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی جو کمزور نہیں ہوتی تھی۔ کسی بیماری کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ بیمار نہیں ہوتے تھے، اور سینکڑوں سالوں کی زندگی جو وہ گزارتے تھے انتہائی تندرست و توانا رہتے تھے۔ 800 سے 900 سال کے قریب پہنچ کر وہ مر جاتے تھے، لیکن وہ بت پرست تھے اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس قوم پر شداد کی حکومت ہوا کرتی تھی جو کہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے سب نے انکار کر دیا۔ شداد کے پاس عسکری قوت کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ جس سلطنت کو خود کا مالک سمجھتا تھا وہ کافی وسیع تھی۔ اس کے پاس سونے اور چاندی کے بھی بڑے خزانے تھے۔ دولت تو اتنی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ سب چیزوں نے اسے غرور، گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام سے اس جنت کے بارے میں سن چکا تھا جو اللہ پر ایمان رکھنے والوں نے اس کے نیک بندوں کو ملے گی۔ اس نے اپنی سلطنت میں جنت بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنی سلطنت میں ان تمام لوگوں کو جمع کیا جو کہ اس کے بارے میں زمین پر ہی جنت بنا سکتے تھے جو اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اس نے ان لوگوں کو جنت بنانے کا حکم دیا، انہیں جنت کا ڈیزائن بھی سمجھایا۔ اس نے وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنانے کا حکم دیا۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر لائی جائیں اور انہیں اس جنت میں لگایا جائے، اور اینٹوں کے ساتھ قیمتی جوہرات کا استعمال کرنے کا بھی حکم دیا۔ لہذا اس کے حکم پر زمین پر جنت بننے کا عمل شروع ہو گیا، اور یہی اس کی بدبختی کی علامت تھی۔ کئی سالوں تک شداد کی جنت بنائی جاتی رہی، اور جب وہ تیار ہو گئی اور جب وہاں سورج کی روشنی پڑتی تھی وہ اتنی چمک پیدا ہوتی تھی کہ نظر پھر کہیں اور ٹک نہ پاتی تھی۔ مصنوعی جنت کی اونچی دیواریں سارا دن سونے سے چمکتی رہتی تھی۔ ان دیواروں کے اندر 1,000 محل بھی جگمگاتے نظر آتے تھے۔ ہر محل 1,000 ستونوں پر مشتمل
تھا اور ہر ستون ایسا تھا جس پر چمکدار قیمتی ترین سونے لگے ہوئے تھے۔ زمین کی اس جنت پر شداد کی خواہش کے مطابق دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنائی گئی تھی، اور اب باری آئی شداد کی اس جنت کو دیکھنے کی، وہاں قدم رکھنے کی۔ جب وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا اور پہلی بار اپنی جنت کو دیکھنے والا ہی تھا تو وہیں پر وہ ہلاک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ بعد میں اس کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا جب 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلنے والی آندھی نے اس کی قوم کو تباہ و برباد رکھ کر دیا۔ اس کے محلات اور اس کی جنت بھی اس کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو گئی۔